مجاہدین کے کمانڈر اور مجاہدین کے خود مجاہدین ان کے لیے قواعد مقرر تھے آپ کے سامنے مطلب ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اختلاف نہیں کرنا، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، جب جانا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے آنے گزرے سمجھ لو نا۔ تو سورہ انفال میں قوانین جہاد کا ذکر تھا، اب سورہ برات کے اندر براہ راست اعلان جہاد ہے اور کافروں سے برات کا اعلان ہے، یہاں براہ راست جہاد کا اعلان ہے اور کافروں سے برات اور بزادگی کا اعلان ہے۔ دوسرا سورہ انفال میں جہاد کا حکم تو تھا، لیکن یہاں جہاد کے اقسام کس کس کے ساتھ آپ جہاد کریں گے، جہاد کے اقسام میں آپ کے سامنے بیان ہوئی، یہ دو طریقے سے رد ہو گیا۔ موضوع نمبر 113 آپ کو میں نے بتا دیا، 113 12 سورہ مائدہ کے بعد دعویٰ سورت کا التحزیز للقتال، حامل المؤمنین علی القتال، التحزیز علی القتال، جہاد پر لوگوں کو برگردہ کرنا، یہ سورت کا دعویٰ ہے ہمارا۔ اس کے بعد میرے دوستوں، عزیز لوگوں کو بھائیوں، مسئلہ ذرا مشکل ہے، ذرا سمجھ لینا۔ میرے پیارے کے زمانے میں مشرکین اور کافر کے کئی اقسام تھے۔ ایک قسم وہ تھا کہ جنہوں نے نبی سے اور مسلمانوں سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہی نہیں، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے معاہدہ تو کیا کہ جنگ بندی ہوگی، لیکن مدت انہوں نے کوئی مقرر نہیں کیا۔ تیسرا یہ کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اور مدت مقرر ہو گئی ہے۔ یہ تین۔ اب جن سے جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوا ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ان کو یا جن سے جنگ بندی کا معاہدہ تو ہوا لیکن مدت مقرر نہیں، یہ دونوں گروہوں کو 4 مہینے تک ہمارے کو مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد تم اور جن سے معاہدہ نہیں ہوا ایک، یا جن سے معاہدہ تو ہوا جنگ بندی کا لیکن مدت مقرر نہیں ہے، 2، ان کو صرف 4 مہینے کی۔ تیسری جن سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ اس معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں، 4 مہینے سے کم، 4 مہینے سے زیادہ، یا 9 مہینے جیسے کہ بنو کنانہ یا بنو مدلج، تو ان سے جتنا معاہدہ ہو چکا ہے جب تک وہ پاسداری کرے ہم اس کو چھیڑ دیں۔ سمجھا؟ یہ 3 حکم اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ایک طرف میں اشارہ کروں گا، آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی بڑا آپ کو ملا ہے۔ اچھا، اس سورت کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں، 2 صورتیں۔ ایک صورت یہ کہ آپ سورہ انفال سے تلاوت کرتے کرتے یہاں پہنچو گے۔ ادھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، جب تسلسل کے ساتھ آپ کی قرآن چلے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ سورہ برات کے ابتدا سے آج شروع کرتے سورہ انفال کا کیا، تو پھر آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاهدتم من المشرکین۔ یا بسم اللہ پڑھیں گے، یا سورہ برات کے آگے جا کر کے مثلا جب ابتدا سے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، درمیان سے تب بسم اللہ پڑھیں۔ اب بسم اللہ اس کے ابتدا میں کیوں نہیں آیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل نقطہ تو اس میں یہ کہ کفار اور منافقین جن کے ساتھ جہاد ہے وہ قابل احترام نہیں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی وہ قابل احترام نہیں ہے۔ یہ اس کیس کا ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن نے بات کیا، حضرت عثمان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھے؟ تو فرمایا کیوں نہیں لکھا؟ فرمایا کہ جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی یا کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو بلاتے فرماتے کہ ضرور حاضری فی کذا و کذا، اس آیت کو فلاں سورت میں لکھو، فلاں میں لکھو، ہر چیز فلاں سے یہ لکھنا، ترتیب نزولی الگ ہوتی اور ترتیب تلاوت کیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اس طرح اس کو فلاں سورت کے ساتھ، فلاں سورت کے ساتھ، حضرت نے سب کچھ ہمیں لکھوایا، لیکن سورہ برات کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھوایا، اور اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے۔
کیا عرض کیا؟ بولو جمعے پر عید، جمعے پر بھی عید کا اطلاع، عید پر عید کا اطلاع، عاشق پر بھی عید کا اطلاع، معشوق پر بھی. یہ تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، اس کو تو سمجھو نا. قرآن تو آپ سمجھتے نہیں اس کو. عیدان عیدان صرف مجتمعات، عیدان عیدان صرف مجتمعات، یوم العید و وجه الحدید و یوم الجمعہ. عیدان عیدان صرف مجتمعات، دو عید جمع ہو گئے، 4 عیدیں ہو گئی. یوم العید، یوم العید عید کا دن، و یوم الجمعہ جمعہ کی عید، اور وجه الحدید محبوب کا چہرہ، عاشق اس کے لیے عید، معشوق عاشق کے لیے. عید کیا ہے؟ تقریبات کی عید ہے. بولو عید کیا ہے؟ تقریبات کی عید. عید کیا ہے؟ تقریبات کی عید ہے. جو نہ ہو تقریبات میں ان کی کیا خاطر ہے؟ عید کیا ہے؟ تقریبات کی عید ہے. جو نہ ہو تقریبات میں ان کی کیا خاطر ہے؟ کوئی عید نہیں ہوتی. ہمارے لیے استاد عبد الغفور تو پیچھے بیٹھا ہو تو نہیں پورا کام کرتا ہو کوئی اور ہے. میرے استاد ہیں مولانا عبد الغفور صاحب، اس کی طرف پیچھے کوئی آدمی آ کر بیٹھے اگر میرا استاد عبد الغفور صاحب شاہوانہ
یہ اس طرح جیسے وفات کی نتیجے کا انتظار کر رہے تھے. میں نے ایک ساتھی کو کہا آپ نے دعوت کی رہا ہو میں سناتا ہوں خوشخبری 2000 کا کھانا دے رہا ہے خوشخبری سنا تو ظاہر ہے کہ وہ میرے تو آپ خوشخبری ہوگی یہ تو مذاق ہے اللہ کا بڑا کر آپ کو سمجھ آ گئی کیا اور دور سے سلیمان نظر آ رہا ہے
سارے کاموں میں اسی طرح دو عزیزوں بھائیوں کو دو بڑے کو چھوٹا بڑا نہیں پڑا ہر طرح مل جائے وَإِنْ سَجَارَكَ حَمِلَ الْمُشْرِكِينَ سَجَارَكَ فَاجِرُ اگر مشرکان سے پناہ لے فاجر اس کو پناہ لے حتیٰ اسمع کلام اللہ یہاں تک کہ لی اسمع کلام اللہ او مولویوں خلال کر لینا یہ حتیٰ آیت کے لیے یہ حتیٰ ثانی بھی ہے سمجھ یہ حتیٰ ثانی بھی ہے سائن سلیمان اگر آگے پیچھے نبی جن میں حرام میں آ جائے پیچھے اس امام کے 4 رکعت پر اللہ اکبر وَإِنْ سَجَارَكَ حَمِلَ الْمُشْرِكِينَ سَجَارَكَ فَأَجِرْهُ اگر بنا دے کوئی مشرک بنا دے لِيَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ اس کو اگر ہٹا کے پڑھو گے آیت نا کیا ہے فَإِنْ تَلَقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ اگر شوہر نے طلاق دے دی 3 طلاقیں تو یہ بیوی حلال نہیں حتیٰ تک کہ زوجہ غیر یہاں تک دوسرا پہلے چھوڑ کے علاوہ کو نکاح کرے اور اس کو چھپ چھپ کرے اور حلال کرے طلاق دے دے عدت گزرے پھر عمل میں نکلا ٹھیک ہے اپنا اگر آپ کوئی مشرک اپنی پناہ میں آ جائے اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ قرآن سنے کے بعد 10 گھنٹے اس کو جائے اس کو میرا شرط سمجھ میں آئی میں نے جب پڑھا رہا تھا کہ حتیٰ یہ آیت کے لیے یہ حتیٰ تعلیم یہ ہے سمجھ رہی ہے کہ حتیٰ تعلیم یہ ہے اسمان کلام اللہ کو سنے سن آپ نے اور پھر اس کو پہنچا دو ماں منع جائے امر میں پناہ نام اس کی پہنچا دو جہاں سے آیا ہے اس کو پہنچا دو امر کے ساتھ اس کو قرآن سننے دو تاکہ یہ ایمان لائے سارے کا جنم یہ بنا دینا کیوں ہے سارے کا حکم نہیں جانا ہے یہ اجارہ والا حکم اس لیے کہ جنم حکم کا اجارہ ہو نا یہ چاہے کسی کے حکم اور استاد کو چاہیے کہ شاگردوں کی بجائے نظر سبق سننے کا موقع دے ان کا کوئی سر معلمہ آپ کو معلمہ نہ کر کے بھیجائے چاہے نہ کوئی سر پڑھائی کرو کیا قرآن سننے دو اس لیے اب بھی فتویٰ ہمارا یہی یہ جو ذکری لوگ ہیں یہ ذکری لوگ ہیں بچے ان کے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں وضو کروا کر کے وہ قرآن پڑھ سکتے یہی ہے مسئلہ چنانچہ میں اس میں کیا کہوں وہاں پر آپ خان نے ہمیں کو اسماعیل علی پروگرام کو دے دی ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ یا انسانیت پر آپ بیان کریں تو میں نے انسانیت کو بیان کیا کتنے ان کی ہو جائے ان کو سمجھ آ گئی اور کتنا پروٹوکول انہوں نے ہمیں دیا کہ انسان کے حضور قرآن میں کیا ہے کہ جہاد کس موقع پر کن شرائط میں کس عالم میں جہاد کیا جاتا ہے وہ چیز میں نے بتا دی بعد میں جناب انہوں نے کہا یہ پہلا ہو گیا ہے سمجھتا یہی اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ کلام اللہ سے قرآن پاک ہے باقی آسمان کی بات میں نے آپ سے کر دیا اور کتب اللہ ہے مکتوبہ من اللہ ہے لیکن کلام اللہ ہم سے کوئی نہیں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا میری یسمعون کلام اللہ سے کیا وہ یسمعون کلام اللہ تورات نہیں ہے وہ ماورا تورات میں ہم سے آمنے سامنے جو بات نہیں ہے ذالک یہ یاد کا حکم اس نے میں نے حکم بنایا ہے کیف
سورہ نمل میں انشاءاللہ صلاح کے سامنے آ جائے گا کہ آدمی کے پاس داری چاہے کافروں سے بھی ہو اور ویسے تسلیم بھی بولنا جائے اس کو بولنا نہیں چاہیے ان اللہ رب المتقین کئی وقت اے کیف یکون لهم عہد یہ مولانا پورا ٹکڑا ہے وہ ٹکڑا کیف یکون لنا عہد مشرکین کی عہد کی پاسداری کس طرح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی وَإِنْ يَظْهَرُوا اور وہ کتے کے بچے اگر وہ آپ پر مانی نہ جائے لا يَدْخُلُ فِيكُمْ تو آپ کے بارے میں وہ رعایت نہیں رکھیں گے لا يَدْخُلُ لا يَدْخُلُ کے بارے میں وہ رعایت نہیں رکھیں گے إِلَّا کسی رشتہ داری کا وَلَا ذِمَّةً کسی ذمہ داری کا إِلَّا رشتہ داری اور قرابت کے بارے میں کیف یکون لهم عہد مشرکین کے عہد کی پاسداری کس طرح ہو سکتا ہے وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر وہ آپ پر مانی نہ جائے ذات سے پیٹھ پہ چڑھنا کسی کا غالب کے اور دوسرا ترجمہ یہ کرو وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اور اگر وہ کامیاب ہو جائے آپ کے خلاف کو موقع مل جائے لا يَرْقُبُونَ یہ ایک شرطیت کا جواب ہے لا يَرْقُبُونَ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وہ کسی رشتہ داری اور کسی ذمہ داری کی پاسداری نہیں کریں گے بس ختم ہو گئے جملے اس کے نبی يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وہ آپ کو اپنے منہ سے اور اپنی زبان سے آپ کو راضی کریں گے حال ہے کہ وقت طاب لیکن یہ حال نہیں بنے گا بات خدا نے کہا اس طرح حال نہیں بنے گا وَهُمْ تَقَرَّ قُلُوبُهُمْ اس کی بناؤ گے اور یہ اللہ کو بنا کر حال نہیں ملے گا وقت تعلمون آپ نے پڑھا وقت تعلمون وانتم قد تعلمون انی رسول اللہ ایسے حال نہیں ملے گا چنانچہ متنبیوں کو مثال آ گئی تو اسے نبی کا دماغ گھوم گیا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا یہاں ایک جگہ سے قرآن پڑھا دے قرآن کے مقابلے میں ثمن قلیل کو پسند کرتے ہیں استحبوا واختاروا وصدوا عن سبیل اللہ کے راستے سے منع ہوتے انهم ساء ما كانوا يعملون یہ فعل ذم ہے انهم ساء ما كانوا يعملون ترتیب کے دفاع کو بتا دوں لا يدخل في المؤمن کسی مومن کے سلسلے میں یہ ہاتھ نہیں رکھتے الا کسی رشتہ داری کا ولا ذمہ کسی ذمہ داری کا واولئک هم المعتدون یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے فإن تابوا اگر یہ توبہ کرے اپنے شرک سے وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فهم إخوانهم في الدين ولا خیال کر لینا یہ فی الدین اخوان کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ یہ دوسری مثال قرآن ڈالے آپ نے پڑھا کہ جامد کے ساتھ متعلق نہیں کرتے جامد کے ساتھ متعلق نہیں کرتے لیکن جامد وہ مشتق کے معنی کو متضمن و تفسیر کرتے ہیں میں نے مثال آپ کو بتایا وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ فی السماء الہ فی السماء الہ کے ساتھ متعلق ہے اور فی الارض الہ الہ کے ساتھ متعلق اور الہ معبود کے معنی میں مشتق ہے اذا بھی آپ نے پڑھا اسد علیہ اور فی الحروب نعمت اسد علیہ علیہ جار مطلب اسد کے ساتھ متعلق ہے یعنی انت اسد علیہ یہ تصور کے معنی میں صائر علیہ تو مجھ پر حملہ کرتا ہے تصور علی الاسد وتقول من النبل شیر پر حملہ کرتے وقت
دین یہ اخوان کے ساتھ ہوتا ہے. اب سمجھو بھائی نام اب شرک کی معاملے شرک سے دور کرے اقام الصلاۃ نماز کو قائم رکھے وہاں تو زکات دے دے فہم اخوان فی الدین فہم مشترکون معا فی الدین. اخوان اشتراک کے معنی ہوگا وہ دینی پارٹنر ہے ہمارے دینی پارٹنر اس لیے اخوان کے ساتھ دین جانا ہوگا ہوگا. اور فصل الآیات لقوم یعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم اور اگر اپنے قسموں کو اور اپنے معاہدوں کو توڑے من بعد عهدهم پکا کرنے کے بعد ہمیں شریف کہہ رہی ہے وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم من بعد نكثوا کے ساتھ متعلق ہے وطعام کی دینکم اور تمہارے دین میں کانا ذلیل کر دے تو یہ شرط ہو گیا پورا مرتبہ فقاتلوا أئمة الكفر کفر کے پیشوا اور کفریت لیڈر سے لڑو. اس لیے مولانا فاضل اچھا لگتا ہے فقاتلوا أئمة الكفر أئمة امام الكفر اور أئمة الكفر ہے مولانا کفر کے پیشوا اور لیڈر لڑو ان سے. انہم لا ایمان کائنۃ لہم یہ لوگ خبر بنے گا لا اس لیے کہ لا کا اسم جب ہوتی ہے اس کے ساتھ جہاں جو متعلق نہیں کرتے ہیں آپ کو بتا دیا انہم لا ایمان کائنۃ لہم ان کے قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لا ينتهون عن شرکہم اپنے شرک سے شاید کے بعد آ جائے. الا تقاتلون یہ تحریض کے لیے الا تقاتلون قوما موصول رسول ایمان یہ پورا جملہ اس کے لیے صفت ہے. الا تقاتلون ارے بابا تم نہیں لڑتے ہو قوما ایک ایسی قوم سے نقصوا ایمان جو اپنے قسم کو توڑتے وہم اخراج رسول اور جنہوں نے پکا ارادہ کر دیا نبی کو مکہ سے نکالنے کا. دار الندوہ میں جب آپس میں مشورہ کیا ارے بیٹا یہ ہونی چاہیے کسی نے کہا یہ ہونی چاہیے کسی نے کہا یہ ہونی چاہیے. ابو جہل نے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ قتل کریں اس کو. اور اللہ بڑے بڑے بوڑھے شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آ کرنے لگے میری رائے میں تیرا ہونی چاہیے. ابو جہل کی رائے بڑے بہت اچھی ہے یہ سردار ہے کوئی بڑے معاملے یہ بوڑھے بڑے بنا جب کسی مسجد میں امام لگو تو بوڑھوں کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ ایمان کے حالت میں کوئی جلدی ہے سمجھے. میں جب فاروقی میں 30 سال میں امامت ہوئی جتنا بوڑھوں نے ترسیم کیا تھا میرے شاہ کیا قسم خدا کسی نے کیا. ارے امام صاحب میرے جو تحریات یہ پورا نہیں ہوگا تو میرے اٹھتا ہے میرا کتے کا بچن میرے تحریات کا میں ذمہ دار ہوں. نام میرے گر گئے سمجھے ہم 5 مرتبہ تحریات پڑھتے تو ہمیں کتے لوگوں نے تو گھوم رہا ہوتا تو ہم کیا کریں گے. ارے کچھ بڑا نہیں پڑھ سکتے اللہ تعالیٰ کو حکم نہ کرو ایمان وہم اخراج رسول نبی کے نکالنے کا کیسے ارادہ کیا وہم بدعوا اول مرہ یہ بدعا اول مرہ مطلب میرے بعد انہوں نے پہلی مرتبہ کتاب اور بدمعاشیات سے شروع کیے. اتخشونہم کیا آپ سے ڈریں گے نہیں ڈرو اللہ حق بأن تخشوہ یہ بأن تخشوہ تعلق ہو جائے اللہ حقوں کے ساتھ کی رب دینا کہ یہ ہمارے اللہ اس قابل ہے اس سے ڈرا جائے. ان کنتم مؤمنین اگر اللہ پر آپ کے ایمان ہے تو فخشوا اللہ اللہ سے ڈرنا. آتکم یعذبکم اللہ بأیدیکم ویغفر وینصرکم علیہم وینشر صدور قوم مؤمنین. میرا حضرت میں مزہ آتا یہ کہ آپ کے دشمن نے آپ کو ستایا ہے آپ کے دشمن نے آپ کو ستایا اور آپ کے دشمن کو اللہ غرق کر دے جیسے فرعونیوں کو غرق کیا بڑی خوشی. ارے سمجھ میں نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے آپ کے دشمن کے ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ خود پٹائی کرو اس میں خوشی زیادہ ہوگی. تم میرے گنڈوں کی بوٹی ایک ہی ہے کہ اللہ اس کو غرق کرے تماشا دیکھ رہے تھے فرعون کو دریا کے موجے اٹھا رہے لگا رہے اور وہ کہتے لا الہ الا اللہ آمن بی بنی اسرائیل وانا من المسلمین. اور جبریل نے کہا اتؤمنون ان اقیم اللہ کے وقت عصیت قبل وكنت من المفسدین. چپ شے سارے بکواس مت کرو چپ سمجھے بس اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ کے بس کے بارے. یہ دوسری ایک صورت. دوسری صورت یہ اللہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور آپ ہمارے دشمن کو. دوسری صورت دوسری بہتر ہے ساتھ اس لیے مشرکین مکہ کو میرے نبی نے جیسے ان کو بہت قدر بدلوں کے ساتھ کس کس کر کے بیان کی ان کے ہاتھ پہ کام نہیں کرے کس کس کر کے ان کو مارے. آپ کی مطلب یہ کہ آپ ان کے قرآن میں مارے یا آپ کے کیا ہے کچھ کے بارے کہاں. یہ دوسری صورت. تیسری صورت یہ کہ نہ تم مارو نہ اللہ مارے وہ خود چھری لے کر کے یہاں سے
گھروں کو روٹوں سے اللہ نے اپنے کیا اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ باخبر ہے کچھ لوگ کرتے ہیں آقا نے مشرکین. حضرت عباس اور حضرت علی کی آپس میں تفریح ہو گئی, سمجھتا ہے. حضرت عباس نے فرمایا کیوں لڑتے ہو ہم سے؟ ہم آدمی کو شربت پلاتے ہیں, آدمی کے کپڑے دھوتے ہیں, آدمی کو زمزم پلاتے ہیں, پھر بھی ہم آدمی کو قتل ہے, ہماری حکم میں آپ کا نظر نہیں آ رہی. سمجھ رہی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن تم نے اللہ کی سب سے بڑی دولت جو ایمان ملا ہے اس کو پامال کر کے رکھا ہے. کل تمہارا کتنا ہمیں نظر نہیں آتا, سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بالکل اپنی جگہ پر ہے. مسجد حرام کی تعمیر میں مشرکین مکہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر کو برقرار رکھا. حضرت مشرکین مکہ کی تعمیر کو چھیڑا بھی جبکہ انہوں نے حدیث کو بہاتا کیا. مسجد حرام کی تعمیر سمجھے, اور اللہ کا بڑا طرح کیا ہے کعبۃ کی تعمیر, حاجی کو صدق پلانا, حاجی کی خدمت کر لینا, آب زمزم کو پلانا, جو خود آل رسول کے پاس یہ سب کچھ تھا. سمجھے حضرت عباس آپ کے چچا کے پاس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کہ ایمان نہیں ہے وہ اللہ اسی کو بیان کر رہا ہے. سمجھے ٹھیک ہے تو مسجد تعمیر کرو, لیکن یاد رکھو چونکہ آپ کا محتمی میں مشرک کو روا نہیں ہے کہ وہ مسجد بنائے, مشرک کو لائق نہیں ہے کہ مشرک سے چندہ مانگنا ناجائز ہے. لیکن اگر مشرک چندہ دے دے تو دے دو, نہیں دے تو مجھے پہنچا دے. آپ سمجھ رہے ہیں کافر اگر خود دے دے تو مسجد میں یہ لگا دو. یہ تو ہم یہاں سے لاہور تک جاتے ہیں تو یہاں راستے میں کئی مسجدیں ہندوؤں کی بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے اس نے ہوٹل کے لیے بنایا تھا, ہوٹل لوگ مسجد میں رکیں گے, وضو بنا کے استنجا کریں گے, پھر چائے پی چھوڑ کر کے پٹرول پمپ سے گاڑی میں پٹرول نظر آ جائے, پٹرول پمپ بھی اس کا, ہوٹل بھی ہندو کا, اور مسجد میں لانے سے بتائی. اس قسم کے سینکڑوں مسجدیں سکھوں نے, ہندوؤں نے اور اللہ کو حرام کسی نے بنایا. ظاہر ہے کہ راستے میں امام والا تو نہیں بنے, اس کو توڑ دے رہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ مشرکی نے بنایا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اصل ان کے ایمان اوپر سینے کو رنگ